بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج یہ طالبان علوم نبوت آج یہ تیسرا درس ہے جمعہ کے روز کا، جس میں روزہ اعتکاف کے بعض اہم مسائل کے سلسلے میں جو ہے وہ عنوان رکھا گیا ہے، اور مسائل بتانے کا حق ظاہر ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ مسائل سے جو واقف ہے اور جس نے اس پر اختصاص کیا ہے یعنی مفتی کو اس کا حق ہونا چاہیے، یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن مسائل جاننے کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے۔ نئی دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو لازمی تعلیم کا قانون پاس کریں گے۔ بعض حکومتیں ابھی بھی اعلان کرتی ہیں، حکومت آتے ہیں ہم اگر حکومت میں آئے تو ہم لازمی تعلیم کا قانون پاس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی تعلیم کا قانون نافذ کر کے چلے گئے۔ علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ، فرض سے موقع لفظ ہے فریضہ، فرض کا جو ہے تو فرض کا ترک بالاجماع حرام ہے۔ جاہل رہنا اسلامی شریعت کے مطابق 1400 سال پہلے حرام گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا۔ علم کیا حاصل کرنا، جو بھی دیکھیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حلال کی ہیں اور کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا چیزیں جن کو بالکل آدمی نہیں کر سکتا اور کیا چیزیں جن کا کرنا ضروری ہے، ان کا سیکھنا، یہ جو ہے حلال حرام کا علم سیکھنا فرض ہے۔ لیکن علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کے علم سیکھنا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا علم کی کیا حیثیت ہے، پورا ہر علم فرض نہیں ہے، بلکہ جو چیز فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، یعنی اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یہ مطلب ہے کیا چیز صحیح ہے، کس طرح وہ ادا ہو جائے گی، اور کیا چیز جو چیز واجب ہے اس کا علم سیکھنا واجب ہے، جو چیز فرض و سنت ہے اس کا تو اس میں مسائل میں ہمارے بزرگوں علماء نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اسے تدریج کی ضرورت ہے۔ ایک سے اگر احکام، اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بھی اسی کا لحاظ کیا ہے، اگر ایک سی پابندیاں ساری لگا دی جائیں تو انسان اکتا جاتا ہے، سارے کام کرو یہ، اور اگر آپشن چھوڑے جائیں کہ بھئی یہ تو اس سے آسانی لگتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی نے بھی آپشن رکھے ہیں، جو چیزیں انتہائی سب سے زیادہ ضروری تھی ان کو فرض قرار دیا، جو اس سے کم درجے کی ضروری تھی واجب بنائی، ان سے کم درجے کی ضروری سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ، پھر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو مستحبات کہ انہیں کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے گا تو ان کا علم سیکھنا، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، اور کون چیز حرام ہے، پھر جو سب سے زیادہ نقصان دہ مضر ہلاک کرنے والی چیزیں وہ گناہ کبیرہ حرام قرار دی، اس سے کم درجے کی گناہ صغیرہ ہیں، پھر اس سے کم درجے کی ہیں تو جو ہے وہ مکروہ کے بھی درجے ہیں، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، پھر مباحات ہیں کہ ان کے بارے میں کر بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے، دونوں چیزیں شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ تو ان مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیے جتنا زیادہ جس چیز کی اہمیت دل میں بڑھتی ہے آدمی کی، اس کو اچھے سے اچھے طریقہ کرنا، اس میں کیا چیز بگاڑ دے گی اس کو، جتنی قدر و منزلت ہوتی ہے اتنی حساسیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہمارے شاید اسلام کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں ہمارے میں وہ قدر و منزلت نہیں ہے، اس لیے اس میں حساسیت نہیں ہے۔ دنیا کے مسائل اور دنیا کے کاموں کے سلسلے میں ہم آخری درجے میں سیکھ کر پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے کاموں میں اس درجہ احتیاط کے ساتھ سیکھ کر اور اس کے آخری درجے میں ہم اس کی باریکیوں کو سمجھ کر کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ عظمت جو دین کی ہونی چاہیے اللہ کے احکام کی، وہ نہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، دنیا کے معاملات میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اس لیے اس میں مسائل کے سلسلے میں ہم اس درجہ حساس نہیں ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم کوئی بھی لائن کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے سب سے ایکسپرٹ اور ماہر سے بات معلوم کرتے ہیں۔ قانون کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کا سب سے بڑا وکیل ہمیں میسر ہو سکے تو مجھ سے معلوم کرے، ڈاکٹری کے علاج کے سلسلے میں ملک کا سب سے بڑا طبیب اگر مل سکے تو ہم اس سے کوشش کریں گے، لیکن دین کے سلسلے میں ہر آدمی مفتی ہے، مسائل بتا دیتے ہیں لوگ، یہ ہے اس میں احتیاط کرتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ عظمت، دیکھیے تقویٰ کی کیفیت، اللہ کی ذات عالی سے تعلق، دین کی اہمیت، قدر و منزلت جتنی بڑھ جاتی ہے اتنا زیادہ مسائل کے سلسلے میں لوگ محتاط ہوتے جا جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں، بڑے بڑے بزرگوں کابرین کو دیکھا ہے جن کی صحبت میں جو ہے کیسے کیسے لوگ افتاء کے اصول سیکھے، انہوں نے اصول فقہ کے کس پر ایسی نگاہ ان کی،
اتنی جب وہ کبھی کبھی اپنے خاص لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کو سمجھتے ہیں کہ ان پر ہمارا اعتماد ہے اور ان کو صحیح رہنمائی ضروری ہے، جب وہ مسائل بتاتے تھے اور مسائل کی سیاق و سواق بتاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ کتنا اصول پر، کتنی بنیاد پر ان کی گہری نگاہ ہے، کتنا زبردست. ان کو دیکھا ہے کہ چھوٹے سے مسئلے پر عمل کرنا ہے تو کسی مفتی صاحب کو بلانا، ذرا پوچھنا بھائی کسی نے مسئلہ پوچھا، اچھا ہم ذرا مفتی سے پوچھ کے بتائیں گے. اور مفتیوں کے یہاں پہ دیکھا جتنا زیادہ متقی مفتی ہوگا اتنا ہی ذرا دیر سے مسئلہ بتاتا ہے، فوراً نہیں بتا دیتا وہ، بلکہ تحقیق کر کے کتابوں سے، پھر کہیں میری یاد میں ایسا نہ رہ جائے، یہ نہ ہو جائے، اس طرح اور دیکھ کے بتاتے ہیں. لیکن دنیا کے دین عام آدمیوں کا حال یہ ہے کہ جس سے پوچھے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ لطیفہ کہ ہمارے یہاں پھلت میں نماز، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں ذرا ایسا حال تھا کہ علماء تھے نہیں، وہ حافظ صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور وہ شاید سجدہ ایک زیادہ ہو گیا، 2 کی جگہ 3 ہو گئے. اب کھڑے نماز کے بعد ہونے لگا بھئی کہ نماز ہو گئی نہیں ہو گئی. ایک صاحب ہمارے عزیز تھے، وہ بالکل دین سے انہیں کوئی معلومات نہیں تھی. انہوں نے کہا بھئی کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں 3 سجدے ہو گئے. کہنے لگے بھئی کم ہی تو، زیادہ ہی تو ہو گئے، کم تو نہیں ہوئے. انہوں نے کہا زیادہ تو ہو گئے، کم تو نہیں ہوئے. ہاں بس تو پھر زیادہ ہو گئے، زیادہ دفعہ سبحان اللہ. سب لوگ چلے گئے جیسے مفتی نے مسئلہ بتا دیا. میں نے کہا زیادہ ہو گئے تو کیسے ہو جائے گا؟ آپ کیسے بات کہہ رہے ہیں، آپ کیسے مسئلہ بتا رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا یہ بات زیادہ ہو گئی کہ اللہ کا نام زیادہ لے لیا. دین کے سلسلے میں ہم ایسا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ظاہر ہے روزے کی اہمیت جتنی بڑھے گی، طاعت اور عبادت کی وقت دل میں ہوگی، اتنا زیادہ اس کی قیمت کا احساس بڑھتا جائے گا، اور جتنا قیمت کا احساس بڑھتا جائے گا اس کے مسائل جاننے کی ہمارے دلوں میں وہ ہوتی چلی جائے گی. روزہ اب یہ فرض ہے، اور ایسا فرض ہے، ایسا فرض ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے. تو روزہ فرض ہے، اور حدیث میں آتا ہے بلا عذر کسی شخص نے اگر روزہ افطار کر لیا، ساری زندگی روزے رکھے گا تو اس کا وہ اجر و ثواب اور اس کی وہ برکتیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے بلا شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. لیکن شرعی عذر کیا ہے؟ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس میں دونوں چیزیں افراد و تفرید ہیں اصل میں. تو دیکھیے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تم سے آسانی کرتے ہیں. قرآن نے خود کہا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. تم میں سے جو شخص مریض ہو اور جو شخص جو ہے سفر میں ہو، چاہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. تمہیں اگر شرعی عذر ہے، اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ایسا دین ہے، اس کی وسعت سے زیادہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں عطا فرمائی ہے. تو روزے کے سلسلے میں بھی یہی ہے. اب اگر آدمی طبیب، علماء نے لکھا ہے کہ طبیب مومن مسلمان طبیب حاذق یہ بتائے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو آدمی روزہ نہ رکھے دوسرے دنوں میں. اور اگر مرض ایسا ہے اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر پھر یہ بھی فرمایا کہ والذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین. اور جو آدمی ذرا اس لائق نہ ہو روزہ رکھ سکے تو وہ جو ہے اس کا فدیہ ادا کر دے، کفارہ فدیہ ادا کر دے. فدیہ ہے ایک آدمی کا کھانا کھلانا، ایک فطرہ جتنا ہوتا ہے وہ رکھا ہے. ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا مریض ہے اور ایسا بوڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں، دل میں یہ نیت کرتے ہوئے کہ مجھے میری صحت اس لائق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے صحت مند کر دیں گے تو میں جب کبھی ہوگا تو میں روزہ بھی رکھ لوں گا، تو اگر فدیہ ادا کر دے تو نقد فدیہ ادا کر دے. اگر وہ پھر بعد میں روزہ رکھ سکے تو تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ایک مریض ایسا ہے جو صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن کسی وقتی بخار ہو گیا، کچھ ہو گیا تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، تو وہ بعد میں قضا کرے. وہ مریض بھی اس نیت سے کہ پتہ نہیں موت زندگی کا کیا حال ہے. یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ موت زندگی کا کیا حال ہے. فی الحال یہ مواسات کا زمانہ ہے، رمضان مبارک میں اس کا فدیہ بھی ادا کر دوں میں، اور جب میں صحت مند ہو جاؤں گا دل میں پکی نیت ہو کہ میں اس کی قضا کر لوں گا، تو یہ کرنے کی گنجائش ہے اور اس میں خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو روزہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ روزہ رکھنا، یعنی کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرنا، اس کا نام روزہ ہے. اور یہ سحر سے لے کر، سحر کا مطلب یہ ہے طلوع سحر فجر کے وقت سے لے کر روزہ افطار کا وقت اور غروب آفتاب کے وقت تک ہوتا ہے.
تو اس کو پورا کرنا. اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی کی جائے. یہ جو احتیاط کا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ وہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے, نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں خدمت میں پہنچے تو وہ افطار کا وقت ہونے کے بعد کچھ چند منٹ بعد وہ کیا کرتے تھے, 5 منٹ کا یا کچھ ایسا توقف تھا, اس کے بعد احتیاط کرتے تھے کہ صحیح ٹائم تو ہے نہیں, وہ نہیں ہوتا بالکل ایکوریٹ ٹائم, کہیں میرا روزہ وہ نہ ہو جائے. بزرگوں کے الوان ہوتے ہیں الگ الگ. تو جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا بھائی نہیں, میں تو جلدی افطار کرتا ہوں. کہنے لگے آپ ایسا کرتے ہیں دونوں آدھا آدھا, کچھ پہلے آپ افطار کریں, کچھ میں تھوڑا سا انتظار کر لوں گا. کہ ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے وہ انتظار کرتے کرتے ان سے نہیں رہا گیا, ان سے کہا بھائی 1.5 دن کا روزہ میرے بس کے تو ہے نہیں. تو انہوں نے افطار شروع کر دیا حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے. اور جب یہ کھانے لگے تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا افطار لیا کہ اس لیے میں انتظار کروں گا, اس لیے تو یہاں ساری افطاری ختم ہو جائے گی. بزرگوں کی بے تکلف دوستی اور محبت اللہ کے لیے ہوتی تھی ان کی, اللہ کے لیے ملنا, اللہ کے لیے جینا. تو واقعات بھی بڑے دل کو لگنے والے ہیں. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی ہوتی رہے گی, رمضان کی برکات سے محروم نہیں رہے گی. اصل مقصود حکم ماننا ہے, حکم ماننے کی مشق. آپ دیکھیں کیسی مشق کرائی جا رہی ہے ماننے کی, کہ آدمی سخت گرمی ہے, پیاس کی شدت ہے, اور لوئیں چل رہی, گرمی کے روزے چل رہے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو سفر سے آدمی تاخیر سے آیا, بہت دیر ہو گئی آنکھ کھلنے میں, مطلب سونے میں ہو تو سحری کے وقت بھی وقت پر آنکھ نہیں کھلی. بعض دفعہ اتنا تھک جاتا ہے آدمی اور ہو جاتا ہے کہ الارم کے باوجود آنکھ نہیں کھلی. ایسی آنکھ کھلی تو دیکھا صرف 5 منٹ رہ رہے ہیں سحری میں. تو اس نے جلدی سے امی کو بھی اٹھایا, بہن کو اٹھایا, کہ جلدی اٹھ جاؤ, وقت ختم ہو گیا سب. اور فوراً یہ انتظار نہیں ہوتا کہ وہ کھانا بنا کر لائے یا کچھ کرے, فوراً کچن میں پہنچا آدمی باورچی خانے میں, اور جا کر جیسے بھی روٹی دودھ جو چیز مل گیا, سالن لیا, پلیٹ میں ٹھنڈائی, اور کھانا شروع کیا. ہاتھ میں گات میں کیا ہے نا, جلدی کھانا شروع کیا. ادھر سے دوسرے ہاتھ سے پانی الٹ رہے ہیں کہ پیاس بہت ہے اور صبح کو سفر کرنا ہے, اور ذرا سا ایک دودھ کا گلاس بھی لگا لیا اور کھانا شروع کر گیا. ایک لقمہ کھایا, دوسرا لقمہ کھایا, تیسرا لقمہ کھایا. اب چوتھا لقمہ سالن میں لگایا تھا کہ مؤذن کی آواز آ گئی اللہ اکبر کی. تو کیا کرتا ہے ایمان والا, کیسا عاشقانہ والا ہے نا تربیت ہے یہ روزہ. اس لیے فرمایا الصوم لی, روزہ میرے لیے, میرا بندہ میرے لیے. کیسا اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے, اور کیسا اللہ کی ماننے کی مشق کر رہا ہے. اور وہ لقمہ کیا کرے گا, پیٹ میں نہیں جائے گا, وہ یوں ہی چھوڑ دے گا پلیٹ میں. ارے بھائی بہت شدت ہے, بہت بھوک ہو لگے گی, دن میں بہت لمبا سفر ہے, تم ذرا سا ایسا کرو, ذرا سا دودھ کا گلاس ہی الٹ لو. یہ سالن بھی بیکار جائے گا, گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے, برتن صاف کرنا بھی سنت ہے. نہیں سر, میرے اللہ کی اب اجازت نہیں رہی, میں اللہ کا بندہ ہوں, میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو یہ حکم ماننا بس. اب یہ ہوا, اب سارے دن روزہ رکھا, ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں, زبان میں کانٹے لگے ہوئے ہیں, بالکل پیاس نقاص سے آواز نہیں نکل رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کے کرم کے قربان, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب سخت گرمی کے دن ہوتے ہیں اس وقت رس بھرے پھل ہوتے ہیں, خربوزہ, تربوز اور سنترے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو جن کے دیکھ کر خود ہی آدمی منہ میں پانی آتا ہے. پھر کچھ نہ کچھ مشروبات, ٹھنڈے شربت, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے سامنے رکھا ہوا ہے. اب یہ آدمی ادھر کو سے ادھر رکھ رہا ہے, ادھر سے ادھر رکھ رہا ہے. بھئی پیاس کی شدت ہے, ہونٹوں پر ایک لقمہ, ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لو, چلو ذرا سا گیلا ہی کر لو زبان کو. لیکن یہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, فرما بردار گھوڑے کی طرف, اپنے آقا کے لگام کا اشارہ کیسے میرے اللہ کا جو ہے. اب جب وہاں سے اذان اللہ اکبر کی ہو گئی, تو اب تک یہ رکا ہوا تھا. تو اب کھانا یہ عبادت ہے, اللہ کی ماننا اس میں ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی. اب یہ رکے گا تو ایک طرح سے نافرمانی ہے. تو یہ رمضان کی برکت کو ختم کرنا ہے. رمضان کی برکت اللہ کی توجہ و عنایت پر ہے, اور اللہ کی نعایت ہوتی ماننے پر. تو تاخیر اگر سحری میں ہوگی اور جتنا اتنا ہی ہو, نہ یہ پرانے دین جو ہیں وہ کچھ تھوڑا گھٹا کر, تھوڑا بڑھا کر انہوں نے کہیں سے کہیں کر لیے. یہ دین نے ہمیں بتایا, بس جتنا بتایا بس اتنا ہی ماننا ہے. تو سحری میں تاخیر, افطار میں عجلت جو ہے یہ سنت ہے, اس کا خیال کیا جائے. اور یہ جو ہے روزہ
رمضان کا روزہ تو فرض ہے، باقی نفلی روزے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور رکھتے تھے پہلے جو ہے بعض شریعتوں میں صوم وصال بھی تھا کہ روزے پر روزے رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزوں پر روزے رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کی اتباع میں صوم وصال یعنی روزے پر روزے بغیر افطار کے روزے رکھنے چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا کہ تم میری طرح نہیں ہو، میرے اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں مجھے پلاتے بھی ہیں، میں نبی ہوں، میرا مجھے معاوضہ ہے، میرے اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت بھی ہے اور دوسری حدیث میں بھی کی گئی ہے۔ رات کے وقت میں کھانا پینا، جو چیزیں عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں اس طرح رات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ رکھا ہے کہ حلال رکھی ہے۔ سحر کی کھانے میں بڑی برکت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سحر میں برکت ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے، آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اس میں جو ہے، اور آپ نے فرمایا ہمارے اہل کتاب کے روزے میں سحر کا فرق ہے، تو سحر کو برکت کے طور پر آدمی کو سحر کھانا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت ثابت ہوئی تو آپ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیز کا یعنی 13ویں 14ویں 15 تاریخ کے روزے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مہینے کے 3 روزے رکھنے کا آپ کا معمول تھا، وہ کبھی ایام بیز کے بھی ہوتے تھے 13 14 15 کے، اور کبھی دوسرے دن کے، پیر اور جمعرات کے روزے کا بھی آپ کو معمول تھا۔ شعبان کی آخری تاریخ میں روزے کی ممانعت حدیث میں ثابت ہے کہ تاکہ رمضان کے روزے، شک کے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شک ہوتا ہے پتہ نہیں رمضان ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں بلکہ اطمینان کر کے ہی روزہ رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں روزہ ایسے ہی آدمی رکھ لے، روزہ چاند دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہیں چاند دکھ جائے، یہ اسلام یہ نہیں ہے، اصل میں ڈھل مل بالکل 100% ایک طرف۔ پھر بھول سے کھانے پینے سے روزہ، یہ عجیب بات رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھول سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بھول سے کوئی اب یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کمزور آدمی کوئی بھول سے کھا پی رہا ہے تو دوسرے آدمی کو یہ رہنمائی کی ہے شریعت نے کہ اسے یاد نہ دلائے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اپنے بندے کو دلاتے ہیں کبھی، اور اگر طاقتور کوئی آدمی ہو تو فرض روزہ ہے تو یاد دلا دے، نفل روزہ ہو تو اسے بھی یاد نہ دلائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں روزہ رکھا، پیر کا جمعرات کا روزہ تھا، نفلی روزے بہت کھانا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے فاقے کر کے اتنا رزق ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اسے سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، لوگ بیچارے، اور جب محبت تعلق ہوتا ہے اس دین کے لیے تو ایک ہی آدمی کی طرف یہ کھا لو، بچتے آدمی کتنا 20 دفعہ 30 دفعہ دسترخوان پر بیٹھے گا تو بیچارہ ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی ذرا اہتمام کرنا چاہیے روزوں کا، کچھ تو صحت کی حفاظت ہو، بیچارہ پاؤں ہمیشہ جواب دیتے، پیٹ شکایت کرتا، کتنا پھلاؤ گے اور کتنا کھینچو گے، کتنا وزن لادو گے، تو ان پر ترس کھا کے سوچا چلو روزہ رکھنا چاہیے، تو روزہ رکھا میں نے جو ہے صبح سویرا، اس زمانے میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں چائے کا معمول تھا، میں گھر آیا تو بہن نے جو ہے ہماری چائے سامنے لا کے رکھ دی، بالکل خیال ہی نہیں رہا کہ تم نے روزے کی نیت کی ہے، اور وہ کر لی جو ہے چائے پی لی۔ اب وہ ہمارے بہنوں ہی آئے ہوئے تھے، خالداد بھائی بہن کے شوہر، میں باہر کچھ لوگ ملنے آ گئے، کافی ٹائم لگ گیا، اور امی نے کئی بچوں سے بلوایا جلدی سے دسترخوان پہ انتظار کر رہے ہیں، انجم آ جاؤ۔ اب وہ میں آئے تو بھائی صاحب کو بھیجا امی نے، تم بڑے بننے ہیں اور تمہیں معلوم ہے امی بلا رہی ہیں، تو مجھے خیال آیا، فوراً میں دوڑا جا کے ناشتے پر بیٹھ گیا، پورا ناشتہ کر کے چائے پی رہا تھا تو پھر مجھے یاد آیا، تو میں ہنستے ہوئے جلدی جا کے کلی کری، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اب وہ جو ہے پھر پورا ناشتہ کر لیا، اب دوپہر کو جب نماز کو جانے لگا تو امی کہنے لگی اس طرح مت سکھا دینا انجم کو، کبھی باہر جا کے بیٹھ جائے اپنے اس میں جو ہے اس میں فرشتوں میں، اپنے فرشتوں میں وہاں نہ لگ جانا، سیدھا آ جانا نماز پڑھ کے۔ تو میں نے سوچ کے امی پریشان نہ ہو، میں نے کہا امی دسترخوان پہلے لگوا دیجئے، دسترخوان لگوا دیا، پھر کھانا جیسے ہم پہنچے کھانا کھا لیا، دوپہر کا کھانا کھایا، تو بھی شام کے بعد عصر کے بعد باہر بیٹھ کر چائے پیتے تھے، وہاں بیٹھے رہے، چائے سب کے پاس آئی، میرے پاس بھی آ گئے، جب آخری گھٹ پیا تب یاد آیا، یعنی کیسا پیارا دین ہے۔ مجھے خیال ہوا پوری اتنی چیزیں تھی سب کھا کر روزہ رکھ لیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ اور روزے کا واقعہ مجھے آیا کہ ہمارے ساتھ مولانا معین الدین زلفی سفر کر رہے تھے، یہاں سے صبح فجر کے بعد چلے، تو مجھے خیال ہوا کہ بیچارے، میں نے سلیم سے کہا کہ بالکل سوکھے منہ لے جا رہے ہو، اتنے بڑے عالم ہیں، کچھ تو کرو ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کیا کیلے لے لوں حضرت؟ صبح نہیں، وہ کہنے لگے نہیں سیب لے لیں حضرت، سیب لے لیے۔ اب سیب لے لیا تو چاقو نہیں، میرے جیب میں چاقو ہے، چاقو لے لیا، انہیں دے دیا، سلیم ڈرائیونگ کر رہے تھے،
تو کہنے لائیے میں کاٹتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کاٹا تو سب سے پہلے مجھے دیا, پھر سلیم کو دیا. میرا روزہ تھا نفلی روزہ, تو میں نے روزہ کھا لیا ایک سیب. پھر وہ جو ہے دوسرا ایک سیب میں سے انہوں نے تینوں کو بانٹ دیا. پھر ایک سیب دوسرا نکالا, پھر بانٹنے لگے. پھر جب مجھے دیا تو مجھے یاد آ گیا روزہ. تو میں کہنے لگا مولانا معین الدین صاحب روزے کے مسائل معلوم ہیں آپ کو؟ کہنے لگے ہاں پڑھے تو ہیں کتاب میں, وہاں پڑھے ہیں. میں نے کہا بتائیے روزہ ایک قاش سے ٹوٹتا ہے یا دوسری قاش سے ٹوٹتا ہے؟ 2 قاشوں سے ٹوٹتا ہے. روزہ تو ایک قاش سے بھی ٹوٹتا ہے, 2 قاش. کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں, روزہ دوسری قاش سے ٹوٹتا ہے, پہلی سے نہیں ٹوٹتا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے بات ہے, کیسی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے. میں نے کہا پہلی قاش میں نے کھائی اس سے نہیں ٹوٹا میرا روزہ, اب دوسری قاش کھا لی تو میں ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اب یاد آ گیا. تو بھول میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کان اور ناک میں دوا ڈالنا, عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا, قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر کے قے ہونا. خود قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قے ہو جاتی ہے تو روزہ کھا لیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے کہ روزہ اگر نہیں بھی رکھا ہے کسی نے, تو جو ہے وہ کھلے عام کھانا پینا نہیں چاہیے, روزے کا احترام کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں گنجائش شریعت نے دی ہے کہ سفر میں آدمی روزہ رکھے نہ رکھے, تو کوئی شخص اگر سفر میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی دیکھو میاں روزہ نہیں رکھا, یا بیماری میں افراد تفرید ہے دونوں, بیماری میں گنجائش بھی ہے بالکل. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید المحدثین ہیں, اور ہمارے پورے سلسلہ تصوف کے بھی سرخیل ہیں اور سلسلہ فقہ اور حدیث کے بھی سرخیل ہیں. وہ گئے تو ان کے ایک شاگرد ان کے پاس پہنچے, وہ بیٹھے تشریف رکھتے تھے, رمضان کا دوسرا دن تھا یا تیسرا روزہ, تو وہ جو ہے پہنچے تو وہ کچھ کھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, جو ہے وہ حضرت سید میرے سردار آپ کیا معلوم ہے رمضان ہے چل رہا ہے؟ کہ ہاں کیوں, میرے داڑھ میں درد ہے شدید. تو کہا کہ داڑھ کے درد کی وجہ سے آپ نے روزہ نے کہا قرآن نے کہا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بندگی کا نام مسلمان ہونا ہے, پہلوانی کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے تو گنجائش ہے. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا بعد میں, اس لیے آدمی رکھ لے تو بہتر ہے کہ بعد میں قضا کرنا مشکل ہوگا, یا بعد دیکھ اپنا معمول اپنی کمزوری معلوم ہے کہ بعد میں بہت ٹلتا رہتا ہے اور رہ جائے گا روزہ تو ترک فریضہ ہوگا, اس لیے اب رکھ لے سفر میں. آج کل کے سفر ایسے ہو سکتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا, اے سی میں ہوتے ہیں. لیکن اگر نہ رکھے کوئی تو اسے برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ کھلے عام کھانے پینا نہیں چاہیے. قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر کے قے کرنا, بیڑی سگریٹ حقہ پینا, کوئی ایسی چیز کھا لی جو عادتاً کھائی نہ جاتی ہو, جیسے لکڑی, لوہا, کچے گیہوں وغیرہ کا دانہ, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد کھاتے رہنا, دیر تک کھا لیا یہ بھی روزہ چلا گیا. تو لیکن اس کے بعد بھی پھر آدمی کو کھانا پینا نہیں چاہیے, پھر بعد میں قضا کرے. لوبان, عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا دھنی دے کر, ایسے چلا گیا تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. بھول کر پانی پی لیا, یاد آنے پر خیال آیا اب تو روزہ جاتا رہا, پھر قصداً پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. جب تک بھول سے پیا تھا نہیں گیا, اس سے چلا گیا. ان سب چیزوں سے لیکن صورتوں میں قضا لازم آئے گی, کفارہ نہیں آئے گا. جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرے یا کھانے پینے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس صورت میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی. کفارہ کیا ہے؟ وہ 60 روز کے متواتر روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. اگر بیچ میں چھوٹ گئے تو پھر دوبارہ جان بوجھ کر اگر اس نے جو ہے روزہ توڑ لیا. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ اصل مسائل کی تفصیل نہ ہمیں بتانے کا حق ہے, نہ اس وقت بتانا مقصود ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں حساس ہونا چاہیے. روزے کے مسائل پڑھتے رہنا چاہیے, سیکھتے رہنا چاہیے, سکھاتے رہنا چاہیے. اور ہمیں یہ روزے کی عظمت اور اہمیت اور اللہ کی عبادت اور طاعت کی جتنا جو ہے آدمی کو اس کی قدر منزلت بڑھتی جائے گی, اس کے مسائل معلوم کرنے کی بھی اہمیت بڑھتی جائے گی. اعتکاف بھی رمضان مبارک کی عبادت ہے. اعتکاف ایک واجب ہوتا ہے, اعتکاف ایک سنت موقدہ کفایہ ہے, اور ایک نفلی اعتکاف ہے. واجب اعتکاف تو وہ ہے کہ آدمی نے نظر مان لی کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا, 2 دن کا اعتکاف کروں گا. اس اعتکاف میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک عند الاحناف جو وہ ہے وہ روزہ واجب ہے, روزہ رکھنا ہوگا. اور وہ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز ہوتی ہو 5 وقتہ. امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں مرد کے لیے اعتکاف ہونا چاہیے اس مسجد میں جس میں نماز ہوتی ہو 5 وقتہ. بعض لوگوں نے کہا کہ جس میں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو, بعض ائمہ کے نزدیک. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس مسجد ہونا شرط ہے بس. عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں, وہ اپنے کسی جگہ کونے کو اپنا مسجد بنا لے,
جہاں نماز پڑھتی ہے اسی میں اپنے اعتکاف کرتی ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت کفایہ مؤکدہ۔ یہ اللہ کے نبی ہر مسجد میں علماء نے لکھا کہ ہر مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو پوری امت کے محلے کے لوگوں سے وہ اعتکاف کا جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سنت مؤکدہ کفایہ کی ترک کے سب لوگ مجرم ہوں گے۔ تو ہر مسجد میں جیسے آج کل یہ چل رہا ہے تو کم سے کم ایک آدمی کو تو رکھ گنجائش ہے ضرور اپنی مسجدوں میں اس کے سلسلے میں اس سال ذرا زیادہ حساس ہو کر اسی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایک آدمی ضرور مسجد میں اعتکاف سنت کفایہ کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن کا ہمارے اندر 10 دن کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے آخری عشرے کا۔ 10 دن سے مطلب 9 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ 20 تاریخ کی شام سے شروع ہوتا ہے وہ اور چاند دیکھنے تک ختم ہو جاتا ہے، عید کے چاند دیکھنے تک۔ اس میں کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے بغیر بشری ضرورتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو مسجد میں پوری ہو سکتی ہیں، کھانا وغیرہ کوئی گھر میں لا دے، لیکن نہ ہو سکے تو کھانا کھانے جانا، استنجا، پیشاب وغیرہ کے لیے جانے کے لیے باہر اجازت ہے۔ لیکن بغیر ضرورت مسجد میں باہر رک گیا تو وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ۔ وہاں گئے ہیں وہ کوئی ضرورت پوری، جیسے وہاں ایک یہ غلط مسئلہ معلوم ہے کہ اعتکاف میں خاموش رہنا چاہیے، بلا شبہ آدمی کو غلط بغیر فضول بات تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اعتکافی میں، کیا اس کی ممانعت ہے، اور جو زیادہ بولے گا وہ جو ہے تباہ و برباد ہوگا۔ جو من سکت نجا من سمت نجا فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کم سے کم بولنا چاہیے، بولے وقل لعبادی یقول التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجیے بات کرنی ہو تو اچھی بات کریں، ایسی درمیان کے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، بلکہ جو باتیں ہیں وہ اچھی باتیں کریں، جو بھلی باتیں کرنی چاہیے آدمی کو، دعوت کی بات کرنی چاہیے۔ سب سے بہتر بات ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے۔ وقل لعبادی یقول التی احسن، یعنی سب سے زیادہ جو بولنا آدمی کے زبان کے لیے جو سب سے صحیح استعمال اس کا ہو سکتا ہے تو وہ دعوت کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ باہر بولنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، بالکل خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے ابا آیا کرتے تھے گھر کھانا کھانے کے لیے یا استنجے کے لیے آتے تھے، شاید وہاں مسجد میں استنجے خانے پہلے نہیں ہوتے تھے، تو وہ ضرورت کے لیے آتے تھے تو بالکل خاموش ہوتے تھے، کچھ بات کرنی ہوتی تو یوں اشارہ کرتے یوں کرتے وہ بتاتے تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو دین کا علم نہ جاننے کی وجہ سے آدمی بہت سی مشکلوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر دین کا صحیح علم جانتا ہے تو پھر یہ دین بہت آسان لگتا ہے۔ تو بغیر ضرورت مسجد سے نہ جائے، 10 دن وہاں رہیں گے مسجد میں زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ اعتکاف بہت بڑی ہے، میں نے کہا کہ ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اور آپ کے طرز زندگی کو وہ طرز زندگی اللہ نے ہمیں شکل میں عطا فرمایا جو ہماری کامیابی اور نجات کی ضامن ہے۔ اور کسی کام کو بھی تکمیل تک اور کامیابی کے ساتھ ہم کنار اس کا بہتر سے بہتر صحیح سے صحیح طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے کسی عمل کے کرنے کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب سے آسان طریقہ بھی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کی اعتکاف جو ہے اصل میں شب قدر کی تلاش کے لیے مشروع ہوا ہے۔ شب قدر ایک رات ہے، قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب 30,000 راتوں سے افضل ہوا ہو۔ مہینوں سے مطلب دن رات کا لگایا ہے انہوں نے، آج کل 1/3 کا ہو رہا ہے تو گویا 90,000 راتوں سے افضل بیٹھے گا وہ، 90,000 راتوں سے افضل۔ تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، تو پوری رات عبادت ہوتی ہے۔ یہ بات مشہور ہے شب قدر کے بارے میں دیہاتوں میں کہ روشنی آئی اور ادھر سے چلی گئی، اس نے یہ دیکھا وہ دیکھا، کوئی کہیں سنت سے یہ بات ثابت نہیں کہ روشنی آئی ادھر سے چلی گئی ادھر سے چلی گئی، وہی شب قدر ہے، اسی وقت ہوا۔ پوری رات بابرکت ہوتی ہے، پوری رات عبادت کی فضیلت ہے، پوری رات میں اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اور پوری رات میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پوری رات میں توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں پوری رات۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں بہت دنوں تک سے بات کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھیوں اور رفقا سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ اس سے سب سے آسان طریقہ شب قدر کی پوری برکتیں حاصل کرنے کا بتاؤ۔ تو اعتکاف سے زیادہ آسان اور اس سے پیارا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں پہنچ گیا آدمی تو مسلسل عبادت میں ہے، اب سو رہا ہے بھی تو عبادت ہے، اور عبادت کر رہا ہے تو عبادت ہے، تو پوری رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ اب پتہ نہیں کون سی رات میں ہوگی، آخر عشرے میں 10 کے 10 دن رہا تو ضرور شب قدر آ جائے گی، چاہے سوتے گزرے چاہے جاتے گزرے۔
تو بتائیے شب قدر کوئی کی عبادت سے بہریاب ہونے اور اس سے فیضیاب ہونے کا اعتکاف سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. تو اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور 10 دن اللہ کے دربار میں آدمی پڑ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ سے راز و نیاز کرنے اور کچھ رشتہ کسی کے گھر پر چلا جائے اور 10 دن رہے تو کچھ تعلقات قائم ہو ہی جاتے ہیں نا. کسی کے گھر آدمی انسان کی فطرت اور مزاج ہے کہ 10 روز کسی کے گھر پر پڑ جائے اور اسے مناسبت نہ ہو, کچھ جان پہچان نہ ہو, تعلقات قائم نہ ہو, ناممکن ہے. اس طرح اعتکاف کرے آدمی اور اللہ سے کچھ قرب پیدا نہ ہو, یہ بھی ناممکن ہے. یہ ایسی بڑی عبادت ہے تو اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں یہی ہے کہ لیکن فضول کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, مسجد کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 1 سال پہلے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا. اعتکاف فرمایا آپ نے اور پھر کہا کہ میں شب قدر کی تلاش کے سلسلے میں اعتکاف کر رہا تھا, لیکن مجھے بتایا گیا کہ عشرہ اخیرہ میں, اس لیے میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے پھر اگلے عشرہ اعتکاف کریں. پھر آپ کا معمول جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہی کا تھا. عبادت, ایمانداری, خدمت خلق, نیک ثواب کے جتنے کام جو اعتکاف میں نہیں کر پاتا آدمی کرتا تو اس کا اجر اس کو لکھا جاتا ہے. معتکف کو بغیر کسی اہم ضرورت مسجد سے باہر گھر جانا درست نہیں ہے. بغیر کسی اہم ضرورت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکہ بشری ضرورتیں صرف ہیں, کھانا پینا, استنجے جانا, کھانا پینے کا اگر انتظام نہیں ہے تو وہ جا سکتے ہیں. اور امام شافعی کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں, ان کے نزدیک اعتکاف 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے. نفلی اعتکاف جو ہے وہ 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے, اسی پر جمہور کا عمل ہے. حضرت امام صاحب کے نزدیک تو 1 دن کا اعتکاف کم سے کم ہونا چاہیے, لیکن جمہور کا اسی پر فتویٰ ہے کہ 1 ساعت کا بھی. جب بھی مسجد میں جائیں آدمی اعتکاف کی نیت کر لے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام ہے. اور معتکف کے لیے جیسے مہمان کے لیے بہت سی چیزیں چھوٹ ہوتی ہیں, تو معتکف جو ہے وہ رحمان کا مہمان ہے. اگر اس سے کچھ بھول چوک بھی ہو جائے تو مہمان کی بات ہے, بھائی مہمان ہے, کوئی بات نہیں, کر دیے تو کیا ہوتا ہے. نہیں, اس طرح معتکف کے لیے حتیٰ کہ خرید و فروخت غریب ایسا حال ہے اس کا کہ روزگار کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا, تو معتکف اگر مسجد میں خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے. کوئی بھی چیز تلاش کرنا چاہے تلاش کرے. اور بعض حدیث میں دوسرے آدمی کے لیے ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی باہر اور مسجد میں وہ کہہ رہا ہے تو تم یہ کہو کہ تیری کوئی چیز کبھی نہ ملے. یعنی اتنی ناگواری کا احساس اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہمیں بات بنیادی یہ ہے کہ ہمیں مسائل کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے, اور ہمیں جو ہے دین کی تمام اس میں جو ہے بتانے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ بھی صحیح ہے, جتنا زیادہ دین کی عظمت اور قدر و منزلت بڑھے گی اتنا زیادہ مسائل کے بتانے کے سلسلے میں بھی حساسیت ہے. خوب جب تک تحقیق نہ کر لے اور خوب اطمینان نہ ہو کہ جو بات یاد ہے مجھے بہت اچھی یاد ہے, اس وقت تک بتانا نہیں چاہیے. آج کل یہ جو ہوتا ہے انہیں ہمارے یہاں جو رذائل پیدا ہو رہے ہیں نئے نوجوان علماء میں, وہ یہ بھی ہے کہ بغیر احتیاط کے بغیر اس کے مسائل بتا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ ایسے مسائل بتا دیتے ہیں کہ وہ بیچارے کے جو حج کے مسائل میں ہم نے دیکھا ہے وہاں کوئی بھی حاجی مسئلہ بتا علماء اور حج کے مسائل ایسے اتنے مسائل ہیں کہ وہ درمیانی درجے کا عالم بھی اس کو مستحضر رہنا مشکل ہے. لیکن چونکہ یہ بات کہنا کہ میں جانتا نہیں, یہ اسے توہین سمجھتے ہیں. اصل میں وہ کبر اور بڑائی ہے نا, اپنے عالم ہونے کا احساس ہے, میں جانتا ہے. حالانکہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب تو نے یہ بات کہی کہ میں کچھ نہیں جانتا تو تو نے اپنے بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کیا. اس لیے کہ علم ایک سمندر ہے. سمندر میں جب آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے میں بالکل کنارے پر ہوں. جتنا علم کی سمندر کا احساس ہوتا چلا جائے گا اتنا سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ عالم ہونے کی علامت ہے. لیکن اب اس زمانے میں یہ جہل کی نہیں, ہمیں معلوم ہے بتا دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بدلے کہ وہ حاجی ہی نہیں ہوتا, وہی نہیں بیچارے. بعض کئی حاجی ایسے ہیں انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے فلاں مولانا سے پوچھا تھا, انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی. اب اور یہ دوبارہ حج کو جا نہیں سکتے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تلافی بھی نہیں, بڑی مشکل میں پڑ گئے. اس لیے ہمیں مسائل کو خوب معلوم بھی کرنا چاہیے. تقوی کی جو ہے اللہ سے تعلق اور دین کی عظمت کی علامت ہے. اور پھر مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے عبادات اور طاعت کو حساسیت کے ساتھ افضل سے افضل مستحب سے مستحب کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں وہ کرنی چاہیے. بعض دفعہ یہ سوچتا ہے نا آدمی مکروہ ہی تو ہے, کیا ہو گیا, مکروہ ہی تو ہے, مکروہ ہے. حضرت مفتی محمود صاحب فقہ کے سرخیل تھے, اللہ کے نیک بندے, ذرا سی چٹکیوں میں مسئلوں کو بتاتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے, یعنی وہ ذرا سخت
کہ بھئی کہہ دیا ہے ناپسند ہے، مکروہ کے مطلب ناپسند ہے. اب کسی سے محبت ہو تو آدمی بھئی ناپسند کہہ دیا تو اس کے پاس بھی نہیں جاتا. پھر یہ تھوڑا ہی کہے گا کہ بھئی جوتا نیچے سے مارنا زیادہ ناپسند ہے یا الٹا مارنا زیادہ ناپسند ہے سر پر ابا کے. یہ ناپسند ہے بھئی، مکروہ ہے. تو مکروہ سے بھی بچنا چاہیے، اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آدمی کو مستحب کی رعایت کرتے ہوئے افضل سے افضل طریقے کو عبادت کے اور نیکی کے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ مہینے روز روز تو آتے نہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے عبادت آتی ہے، اور ایسی قیمتی عبادت ہے. اور یہ تو اس وقت لوٹنے کا بمپر لوٹ سیل چل رہی ہے، تو اس وقت تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اسے وہ کرنے کے لیے اچھے سے اچھے طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اپنی عبادات اور طاعت کو بھی زیادہ اچھے سے اچھے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.